أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کے سبق نمبر 3 آؤ قرآن سمجھنے کورس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شاندار کتاب کو سیکھنے کے سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی۔ آئیے سنتے ہیں قرآن سمجھنے کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ تو قرآن پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دلوں پر تالوں والے لوگ بن جائیں۔ آج انشاءاللہ ہم کورس میں آگے بڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی اگلی 2 آیات جو ہیں نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ گرامر میں انشاءاللہ آج بہت بڑی جمپ ہے، آج بڑی مزے کی چیز ہے، ہم ایک بہت بڑے لیول پر چلے جائیں گے۔ پورے قرآن کی ہر لائن کے ساتھ ہمارا تعارف بڑھ جائے گا، اور وہ ہوگا کہ ہم ضمائر میں ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ کچھ ٹکڑے پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم مزے کا ہے۔ آج صرف 6 نئے الفاظ ہیں، 6 which is not a big number, very small number، 6۔ تو یہ 6 جو ورڈز ہیں یہ قرآن میں آئے ہیں کتنی بار؟ 3451 بار، 3451 بار قرآن میں آئے ہیں۔ یعنی آج 1 گھنٹے کا یہ جو بیٹھنا ہے آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ ہم قرآن میں آنے والے 3451 الفاظ کا ترجمہ خود کر پائیں گے۔ لہٰذا پوری توجہ سے بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ۔ جی میں چیٹ بند کر دیتا ہوں، اور شوق سے بیٹھیں گے اور باقی سب کام چھوڑ کے اس طرف توجہ کر کے بیٹھیں گے تاکہ جو بھی ہم پڑھیں ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 33 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور آج کی مبارکباد اس لیے تھی کہ ہم 10,000 کی بار کو عبور کر دیں گے۔ 12,000 سے بھی زائد الفاظ ہمیں قرآن میں آنے والے پتہ ہوں گے آج کی کلاس کے بعد۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اسی طرح سورہ فاتحہ کو سنیں گے۔ اچھا، اب طریقہ یہ ہوگا پلیز کہ جب بھی ہم کوئی چیز پڑھ لیں اور اسے سنیں، تو جب آپ سنیں تو آپ عربی کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کو ان کے بارے میں، ان کی کنسٹرکشن، ان کا ترجمہ، ان کی حیت کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ آج ہم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ 2 آیات مبارکہ پڑھیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے۔ اب ان الفاظ کو باری باری دیکھیں گے۔ سب سے پہلے مالک، تو مالک آپ کو پتہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی شے کا مالک ہے نا، اونرشپ۔ جیسے میں اس موبائل کا مالک ہوں، ٹھیک ہو گیا، اور جیسے میں اس گھڑی کا مالک ہوں، تو یہاں پہ مالک کا لفظ اسی معنی میں ہے۔ اور یہ میم پر جو کھڑا زبر ہے یہ قائم مقام الف کے ہوتا ہے، جیسے نیچے دیکھیں اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، ویسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو مالک، مالک ہونا، کسی چیز کی اونرشپ ہونا آسان ہے۔ یوم، دن کو کہتے ہیں۔ یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو۔ اور یہ بھی عام ہے، ہم کہتے ہیں نا یوم جمعہ، یوم عید، یوم آخرت، تو یوم دن، یوم دن۔ اور اس کا جو تیسرا لفظ ہے اس پر غور کرنے سے پہلے یوم کی جمع بھی دیکھ لیں۔ یوم ایام، یومن ایامن، تو یوم اور اس کی جمع ایام۔ اگر میں آج آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو یوم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی چیٹ باکس میں لکھیے پلیز، اور برائے مہربانی کلاس کے درمیان کوشش کریں آپ ہاتھ کھڑے نہیں کریں،
جی چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آپ. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا یہ ہوتی ہے بات. ابھی ہم نے 1-2 کلاسیں پڑھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ خود ہی بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ کون سی چیز کا سٹرکچر کیا ہے. تو ماشاءاللہ سسٹر آمنہ، سسٹر فہیحہ یا فصیحہ، سسٹر ظرفیہ، سسٹر تحریم سبھی بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے اور یہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. یومن ایامن، یوم ایک دن، ایام زیادہ دن کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اگلا لفظ ہے الدین. اگلا لفظ کیا ہے؟ الدین. اور ویسے آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ الدین کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ چیٹ باکس میں بتائیے پلیز. جی سسٹم منزہ، بردر اقبال، سسٹر تطہیر. ہاں یہ بھی اسم ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ کسی نے فعل کہا ہے؟ پلیز یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. الف لام. ہم نے کہا آنکھیں بند کر کے. کیا ہوگا جب الف لام آئے اور تنوین آئے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے، اور الف لام کی وجہ سے یہ پراپر ناؤن ہے. اچھا اب اس اسم کے 2 نام ہیں تو دونوں 2 معنی ہیں. آپ نے دونوں یاد رکھنے ہیں. بدلہ اسم ہے، اس کا مطلب دین، بدلہ. اور دین جو ہم کہتے ہیں دین اسلام، نظام زندگی. ٹھیک ہے. تو بدلہ یہاں جو معنی آ رہا ہے اس کا وہ ہے بدلہ والا. بدلہ، ریوارڈ، ریزلٹ، ججمنٹ، اینڈ. ٹھیک ہے، وہ بدلہ. تو بدلہ کے معنی میں ہم نے اس کو رکھنا ہے ذہن میں. البتہ 2 معنی ہے، دونوں ہم ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آئیے اب مالک یوم الدین. اس آیہ مبارکہ کے اندر دین کے 2 معنی بھی ہمیں پتہ چلے. دین بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا، برے کام کا برا بدلہ. دنیا میں بھی یہی اصول ہے. آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ملتا ہے. آپ پڑھیں، محنت کریں تو اچھے گریڈز پاس ہو جائیں گے. آپ کلاس میں نہ جائیں، نہ پڑھیں، نہ محنت کریں تو فیل ہو جائیں گے. اور ہم دین اسلام بھی استعمال کرتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اب یہ آیا ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. اچھا مالک تو اللہ آج بھی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے. تو لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں کچھ تھوڑی چھوٹ دی ہوئی ہے. امتحان کے لیے انسانوں کو اختیار دے دیا آج کے دن. البتہ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. پھر سب اختیار کیا ہوگا؟ اللہ کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس روز سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور سفارش کا حق جسے اللہ اجازت دے گا اس کو. اور یہ بڑا خطرناک دن ہوگا. قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا. عام زندگی میں بھی رزلٹ کا دن ہو نا تو لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، کیا بنے گا. کسی نے انٹرویو دیا ہو جاب کا، اس کا رزلٹ آنا ہو تو بڑی پریشانی میں ہوتا ہے. اب قیامت کے دن کی ہولناکی یہ ہوگی. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی مصیبت آ جائے نا تو کیا ہوتا ہے؟ والدین بھاگ کے اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، انہیں پکڑتے ہیں. بہن بھائی، ماں باپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. قیامت کی ہولناکی کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ انسان اپنے بھائی بہن، بیٹے، ماں باپ، بیوی ان کو دیکھ کر بھاگے گا. اسے اپنی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، باقی جس کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے. یہ اس کی ہولناکی کا اندازہ کیجئے اس سے. لیکن ہم اللہ سے امید کیا رکھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم فرمائے گا. یقیناً یہ ڈر اللہ کا ساتھ ضرور رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے اس سخت دن. تو یہ سوچتے ہوئے کہ اس دن سزا بھی مل سکتی ہے اور ہم نے اس دن اچھا بدلہ لینا ہے. تو ایک اور اچھی عادت ہم سب اپناتے ہیں. ہماری عادت نمبر 7 کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، آخرت میں مجھے اس کا بدلہ کیا ملے گا. مثلاً آپ کچھ کہنے لگے ہیں تو سوچیں کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، آخرت میں اس کا نقصان ہوگا. آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو سوچئے کہ آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا.
آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لہٰذا اس دن کی تیاری کیجیے اور اس میں وقت ضائع نہ کیجیے، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، اب آپ کے پڑھنے کا وقت ہے، میں بریک لوں گا، آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی آئیے اگلی آیہ مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاکا پہلا لفظ ہے ایاکا، آئیے اس کو بریک کریں تو یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں اس کے۔ ایا ایک ٹکڑا ہے، کا مطلب ہوتا ہے تیری، کا تم، ٹھیک ہے، یہ جیسے انت ہے نا، اسی طرح ابھی انشاءاللہ آج ہی کی کلاس میں ہم یہ پڑھ بھی لیں گے یہ کا کیا چیز ہے آج کی گرامر کی کلاس میں۔ تو ایا کا، ایا جو ہے یہ سٹریس دینے کے لیے، ذرا تھوڑا سٹریس دے رہا ہے، اور ایک اور وجہ اس کے یہاں آنے کی یہ ہے کہ کا جو ہے نا یہ اکیلا نہیں آ سکتا، کا اکیلا نہیں آ سکتا، تو ایا نے اس کو سہارا دیا کا کو، اور یہ بنا ہے ایا کا، تیری ہی، تجھ ہی سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نیچے وضاحت بھی کی ہوئی ہے، جب جملہ کے شروع میں کا آئے تو یا اس کا تکیہ بن جاتا ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ سو ایا کا تیری ہی، تیری ہی کیا، نعبدو، نعبدو کے اندر لفظ جو ہے عین با دال جو ہے عبادت، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، تو ہم عابد ہیں، اللہ معبود ہے، تو ان الفاظ سے یہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا کیا ہے؟ دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب عبادات ہیں، اس کے علاوہ دعوت دینا دین کی، اچھی بات کی نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں کوشش، علم حاصل کرنا، الحمدللہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو مقبول عبادت میں سے کرے، کمانا، یہ دیکھیں یہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے، آپ اگر کمائی کریں، آپ جا کر کام کریں محنت سے، رزق حلال کما کر لائیں، تو یہ بھی عبادت، دوسروں کی خدمت وہ بھی عبادت، البتہ ایک شرط لگائی گئی کہ آپ کمائیں، آپ اپنے لیے کمائیں، اپنے لیے کھائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، کریں کیا؟ اچھی نیت رکھیں، شرط یہ کہ اچھی نیت، اگر نیت اچھی تو یہ بھی عبادت۔ کتنا پیارا دین ہے اور کتنا مہربان ہے ہمارا اللہ کہ وہ کہتا ہے کہ تم کمائی کرو اپنے بچوں کے لیے، خود کے لیے، تو یہ عبادت، بس نیت اچھی رکھو۔ مگر سب سے پہلے افضل العبادات کیا ہے؟ نماز، تو نماز کو نہ چھوڑیے، حدیث کے مصداق جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو میں اور آپ، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازیں پوری اور وقت پر اور احتیاط سے اور سمجھ کر اور محبت اور شوق سے اور جان کر پڑھیں۔ سو ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور اچھا اب جو الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہوں گے نا، وہ جب آئیں تو فوری آپ نے معنی بتا دینا۔ تو واہ کا مطلب یاد ہے آپ کو، ہم نے یہ پہلے پڑھ لیا، واہ کیا مطلب ہے؟ اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، سسٹر عائشہ بطول اور سسٹر علیشہ ندیم سبھی بتا رہے ہیں، اور اینڈ جیسے انگلش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سسٹر تحریم، تطہیر، تو کوئی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا بتا دیا کریں تاکہ دونوں کی نمائندگی بھی ہو جائے ہمارے بھائی بہنوں کی۔ اچھا، اور ہم نے فا بھی پڑھا ہے، فا کا معنی یاد ہے؟ یہ بھول گیا، فا کا کیا معنی ہے؟ جو چیٹ میں نہیں لکھتے ان کو حل یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ اتنا اونچا بولیں کہ ان کے کانوں میں آواز پڑے۔ تو بردر اقبال، سسٹر ارشی، سسٹر ماجبی، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، پس ہاں اسی طرح ہم نے معنی یاد رکھنا اور دہراتے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو وا ایاکا،
اور ایا کا پھر آ گیا تجھ ہی سے، پھر دوسرے جملے کے شروع میں کا آ رہا تھا تو ایا لگ گیا ایا کا اور تجھ ہی سے۔ اچھا یہ دیکھیے آپ کی یاد دہانی کے لیے، اکثر الفاظ کے شروع میں اور قرآن میں وا آئے گا فا آئے گا، تو دونوں کا معنی آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ، ابھی آپ نے بتایا ہے، which is a very good news کہ ہم ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں، وا اور فا اور پس۔ اچھا اور اگلا لفظ ہے نستعین، کیا ہے؟ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اچھا نستعین کا لفظ بھی اردو میں استعانت، زیادہ نہیں بولا جاتا لیکن استعانت کرنا کسی کی یا اعانت، مدد، تعاون کرنا، اس معنی میں تعاون، معاون، آن، یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ اسی نستعین، مدد کرنے کی۔ معاون کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ تعاون جو کرتا ہے مدد کر رہا ہوتا ہے، معاونت کرتا ہے۔ تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں لفظ ہے نا، نعبد، نستعین، ان کے شروع میں نہ آیا ہے، نہ، اس کا معنی ہے ہم، اس کا معنی ہے ہم۔ یہ آیا کیسے ہے؟ یہ انشاءاللہ اسی کورس میں ہم آگے جا کے سیکھ جائیں گے، اگلی جو کلاسز ہوں گی آخر کی طرف، اس میں ہم یہ بھی سیکھ جائیں گے، اور اس وقت بڑی خوشی ہوگی آپ کو کہ یہ نعبدو کیسے بنا ہے، نستعین کیسے بنا ہے۔ تو نا کا ترجمہ ہم، اور باقی عین با دال سے عبادت والا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نا کو ہم کے طور پر ہم نے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ سے ہم نے کیا سیکھا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت میں۔ تو جب اللہ نے ہمیں پیدا عبادت ہی کے لیے کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں، یہ سوچ کے بعض اوقات انسان پریشان بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں تو زندگی کے اور بڑے کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے آسانی کیا پیدا فرمائی؟ اللہ نے کہا جو اچھے کام کرو، جو بھی کام کرو، اچھی نیت رکھو، اچھے کام کرو، عبادت ہوگی۔ تم رزق کماؤ، رزق حلال، ایمانداری سے، عبادت۔ گھر میں مہمان آئے، اچھا سرو کرو اللہ کی خاطر، عبادت۔ راستہ میں لوگ جا رہے ہیں، ان کو راستہ بتا دو، راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، عبادت۔ تو لیکن سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ تو عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کے حکم پر چلنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے حکم میں کیا دیا کہ مجھے ایک مانو، ہم نے کہا الحمدللہ۔ نماز پڑھو، الحمدللہ۔ روزہ رکھو، اللہ کے فضل سے ہم سب رکھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دو، یقیناً ہم نے زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی چاہیے سب کو۔ حج کرو، جب موقع ملے حج کیجیے۔ اللہ کے دین کی طرف بلانا لوگوں کو، یہ بھی عبادت۔ علم حاصل کرنا، عبادت۔ حلال رزق کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، سب عبادات۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، انسان سب معاملات میں تیری عبادت، اور تجھی سے مدد بھی، کہ عبادت کرنے میں بھی تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ہمارا یہ عالم ہے، اگر اللہ مدد نہ کرے تو میں ایک پانی کا گلاس اٹھا کے پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اگر مجھے یہ توفیق نہ دے، اگر میری جان قبض کر لی جائے، اور جو لوگ آپ کو پتہ ہے پیرالائز ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں رہتے ہاتھ تو کجا آنکھ کی پتلی کو اٹھا سکیں، اور تو یہ اللہ کی مدد سے ہے کہ ہم ہر کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ عبادت میں بھی تیری مدد، اس کے بغیر تو عبادت ہی نہیں ہو سکتی، تو تیری عبادت کے لیے بھی ہمیں تیری مدد چاہیے، اور عبادت کی ہم ایسی کریں جو تجھے پسند آ جائے۔ اس لیے آئیے ایک اور اچھی عادت سیکھتے ہیں۔ عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، کہ اللہ میں اپنے دفتر میں اگر لوگوں سے اچھا سلوک کر رہا ہوں، وہاں اللہ کے بندے آتے ہیں، میں ان کی مدد کرتا ہوں، میں کسی کی مہمان نوازی کرتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں، تو تیری خاطر کر رہا ہوں۔
تو کیا مزے کی بات ہے نا. ہر کام میں عبادت کی نیت کر لیں, اس کی برکات بھی پڑ جائیں گی, نیت بھی بہترین, اللہ کی عبادت ہر وقت ایک بلیسڈ انوائرمنٹ. سو یہ یاد رکھیے کہ انسان کے دو حصے ہیں نا, ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو جیسے جسم کو کھانا چاہیے, روح کو عبادت چاہیے. اللہ کی عبادت سے اس روح کو سکون ملتا ہے. اور اچھا پھر عبادت میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نمازیں تو ساری پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں ہے زندگی میں. بھائی بعض اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں ایسے ہی, نماز کیسے پڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے, سجدے میں سر گیا بھی نہیں اٹھایا, سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے, پھر رکوع. تو اس طرح نہیں, آرام سے سکون سے, خاص طور پہ اپنے رکوع و سجود کو اس میں سکون لائیے, پھر دیکھیے آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ, یقیناً ایسا ہوگا. تو آپ سکون سے عبادت کریں تو پھر سکون انشاءاللہ ملے گا. صحیح طریقے سے عبادت کریں, اور ایاک نعبد اللہ کی عبادت, وایاک نستعین, اور ہر کام میں اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء نے کس سے مدد مانگی؟ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے چنے ہوئے بندے انبیاء کرام مدد کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے. ہر موقع پر کہ جب یاد نہیں ہو رہا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رب زدنی علما, اور اللہم انی اسألک. اور ہر معاملے میں, چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے یا چاہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے, جو بھی نبی جس مشکل میں پھنسا اور جب کبھی ضرورت پڑی اس نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ کی. تو اس لیے اللہ سے مدد طلب کریں. اور جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہماری بہن, کہہ رہی ہیں کہ سر وَإِيَّا کا ٹرانسلیشن بھی تو تیری ہی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے. یہ اردو زبان کی وجہ سے ہے کہ ہم تیری ہی اور تجھ ہی سے کہہ رہے ہیں. آپ تیری ہی کر لیں, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. آپ ایسے کر لیں. یہ تو اردو میں روانی کے لیے ہم جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے زبانوں میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو دوسری زبان کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے لکھا جاتا ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے ہماری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے, سسٹر آمنہ ربانی ہمارے ساتھ, کہ سر یہ تیری ہی ہے. تو بالکل تیری ہی, بالکل صحیح فرما رہی ہیں. تو اس لیے دعائیں مانگیے اللہ سے, ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. یقیناً اللہ سے مدد طلب کریں گے تو مدد ملے گی. اب آپ پڑھ لیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹکڑے بھی کیجئے, پڑھیے, معنی پڑھیے, خود ایک دوسرے کو اگر بیٹھا ہوا ہے کوئی ساتھ اس کو ایک دوسرے کو بتائیے, نہیں تو اکیلے بھی ہیں تو آئینے کے سامنے پڑھ لیجیے, خود کو بتائیے, اپنے کان میں آواز ڈالیے, یہ ضروری ہے. چلیے جی, اب آپ بریک ٹائم ہے تو آپ 2 سے 3 سوالات پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے اور آپ کا مائک انمیوٹ کیا جائے گا اور آپ سوال پوچھیں گے. جی سسٹر عائشہ فاطمہ, آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا گیا, آپ سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس رمضان کے کورس میں ہم ورک بک کریں گے؟ اچھا سسٹر, ایسے ہم نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ رمضان کورس میں ورک بک آپشنل ہے. آپشنل, جو لوگ فیوچر میں جا کر قرآن ٹیچر سرٹیفائیڈ بننا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں, باقیوں کے لیے لازمی نہیں ہے. ان کا رزلٹ جو ہے روز کے ہوم ورک اور فائنل کوئز کی بیس پر بنے گا. ٹھیک ہے. سسٹر صبا عمران. جی السلام علیکم. وعلیکم ایک تو السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں کل کا ابھی ہوم ورک سبمٹ نہیں کرایا, لیکن میں اگر اس کو آج بھی کرا دوں تو میری اٹینڈنس پہ تو ایشو نہیں آئے گا؟ نہیں جی کوئی ایشو نہیں آئے گا. اچھا رمضان میں ہوم ورک کھلا رہا کریں گے. آپ کوشش یہ ضرور کریں کہ جس قدر جلدی ہو جائے ساتھ ہی کروا دیا کریں تاکہ سارے جمع نہ ہو جائیں. چھوٹے چھوٹے ہوم ورک ہیں, انشاءاللہ آسانی جی. سے ہو جائے کریں اور گے. یہ جو ابھی انہوں نے ورک بک بولا تو کیا آپ نے ورک بک ڈال دی ہوئی ہے گروپ میں تاکہ ہم جی اس کو؟ ورک بک بھی گروپ میں پڑی ہوئی ہے, اچھا جو لوگ ٹھیک ہے کرنا چاہیں ضرور کریں, اس سے فائدہ بہت ہوگا ویسے. جی ٹھیک ہے. جی سسٹر رحیلہ فرمائیے. السلام علیکم سر.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मुझे ये पूछना था कि ये अगर हम कोर्स पढ़ रहे हैं और अगर एज अ टीचर कहीं पर हमें अप्लाई करना हो तो वो मांगते हैं कि आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो अब मैं ये कोर्स कर रही हूँ तो क्या मुझे कोई इसकी डिग्री वगैरह मिल सकती है? जी सिस्टर, हम ये पहली क्लास में बता चुके हैं, आप वीडियो में दोबारा सुन लें, उसमें पूरा तरीकाकार भी बताया है कि इसका सर्टिफिकेट है वो आप ले सकती हैं। मैं दोबारा सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले वाला जो ओरिएंटेशन क्लास है उसको सुन लें। जी सिस्टर मिशाल तनवीर। चलिए ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने पूछना था, वर्कबुक में जो डे 1 है उसके अंदर ना एक क्वेश्चन लिखा है नमाज के अल्फाज कुरान में कितनी बार हैं, तो लेक्चर में मुझे वो मिले नहीं, आप बता सकते हैं? देखिए हमने कहा था नमाज के जो 232 अल्फाज हैं जो हमने इस कोर्स में करने भी हैं, वो कुरान में आए हैं 40,000 से जायद बार। और प्रिसाइजली अगर मैं ये नंबर आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो वो ये है, ये मैं सामने लिख रहा हूँ, 41,111 बार। और ये नमाज के टोटल 232 अल्फाज की मदद से हम कुरान में आने वाले ये सारे अल्फाज इंशाअल्लाह सीखेंगे। ठीक है, ओके जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मरियम फहीम पूछिए। सिस्टर मरियम फहीम, आपको अनम्यूट किया गया, आप पूछ सकती हैं, पूछिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मुझे मिला, और एक मैंने बात पूछी थी 1A में हमारा एक क्वेश्चन है कुरान में अल्फाज की तादाद, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये आता है 81,000। ठीक है, अगर हम तो और मुझे हमने एवरेज रजिस्ट्रेशन निकाले फॉर्म हुए हैं, वो भी ठीक है। हमने आपको बताया था 78,000, तो आप 80 भी लिखते हैं, 78 इज प्रिसाइजली द और राइट मुझे आंसर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मेरा अभी तक मिला मुझे। सिस्टर, जिन लोगों को बाद में ऐड किया गया है उनकी आसानी के लिए मैं आज कोशिश करूंगा कि पिछले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लासेस और होमवर्क का लिंक दोबारा ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। आखिरी सवाल सिस्टर फाइजा, बस फिर हम, अच्छा सिस्टर दरख्शां भी हैं, दोनों को ले लेते हैं। जी जल्दी से पूछ लीजिए सिस्टर फाइजा। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो हमने कल खास इसम पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने मुस्लिमूना आम इसम में हमने डबल पेश, डबल जबर और डबल जेर का इस्तेमाल किया था। अल लगने के बाद एक पेश, एक जबर और एक जेर हो गया। लेकिन जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना सालिहून अस-सालिहा, इसमें लाम के ऊपर जज़म नहीं है लेकिन स्वाद के ऊपर छद है, जबकि हर अल्फाज में जज़म का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ अल की जगह अस पढ़ा जाएगा या नहीं अल पढ़ा जाएगा? सिस्टर ये असल में अरबी के हरूफ में हरूफ शमसी और हरूफ कमरी होते हैं, वो आप अलग से उसको पढ़ लें, इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम तो तर्जुमा पढ़े हैं। तो वो अगर आपका शौक है तो जरूर पढ़ लें कि उस सूरत में जो हरूफ आते हैं तो बाज़ का अलिफ लाम पढ़ा जाता है, जैसे अल मुस्लिमुन, लेकिन अस्सालिह पढ़ा जाएगा। तो ये हरूफ कमरी और शमसी आप खुद से पढ़िए। सिस्टर दरख्शां कोकब, आखिरी सवाल आप पूछिए और फिर हम क्लास शुरू करते हैं। सिस्टर दरख्शां, आपको अनम्यूट किया गया, खुद को अनम्यूट करें और पूछें। आपने फिर म्यूट कर लिया खुद को, अनम्यूट करें और सवाल पूछें। जी चलें, एनीवेज मेरा ख्याल है उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा और हम आगे चलते हैं। तो ये था जी हमारा आज का सबक का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह हम ग्रामर पढ़ते हैं, आपको पता है, और ग्रामर में हम दिलचस्प इशारों की मदद से, तो शुरू की क्लासेस में हम थोड़ा थोड़ा सा, मैं आपको एक दफ़ा फिर दावत दूंगा, रोज़ाना दोहराई की क्लास होती है 15 मिनट क्लास से पहले, यानी 3:30 बजे। उन 15 मिनट में ख़ास तौर पे ग्रामर वाला पोर्शन दोहराया जाता है, ताकि जिन्हें आपको मुश्किल लगे वो उसमें दोहरा लें। खुद आपको चांस दिया जाता है बोलने का, आप शामिल होकर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू की क्लासेस में हम थोड़ा सा पिछला भी दोहराएंगे। आज के सबक में हमने पढ़ना है, जैसे हमने हुआ हम पढ़ा ना, तो ये हुआ हम भी ज़मायर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हु हम का, यी कुम ना।
ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ضمائر ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ذرا ٹی پی آئی کے لیے تیار ہوں. پہلے آئیے تیاری کرتے ہیں ہم. آپ جیسے گاڑی چلانے کے لیے پہلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں نا, گرم کر لیتے ہیں, تو خود کو ذرا تیار کیا کریں کہ ہم اللہ کا کلام سیکھنے لگے ہیں, پورے اپنے جسم کو انوالو کریں گے اس میں. تو آئیے سنیے, سب کریں میرے ساتھ, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے, سب مل کر کیجئے. تو ٹی پی آئی کے انشاءاللہ طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس سے پہلے سبق نمبر 2 میں خاص طور پر اسم کی نشانیاں پڑھ چکے ہیں. آج آپ سے جو میں نے چھوٹا سا ٹیسٹ لیا, آپ سب نے بڑا صحیح جواب دیا. کیا کیا ہیں؟ الف لام آئے گا, ہم آنکھیں بند کر کے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جی یہ اسم ہے. اور ماشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ الف لام والا خاص اسم ہوگا, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, یہ بھی اسم ہوگا آنکھیں بند کر کے, لیکن عام ہوگا. اسم کی جمع واو نون لگ کر یا نون لگ کر. جب 2 پیش ہوگا تو یہ واو نون والا, اور جب یہ دونوں ہوں گے زبر اور زیر تو یا نون والی جمع بنے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہم سب کو کلیئر ہے. اچھا, جمع بنانے کا قاعدہ اسی طرح دیکھیں, مسلمون سے مسلمون, لیکن مسلمن اور مسلمن سے مسلمین. اس جمع کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. اس کا مطلب ہوا اور بھی جمع کے طریقے ہیں, یہ جمع سالم ہے. سالم کیوں؟ سالم اس لیے اس جمع میں کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ پورا لفظ مسلم پورے کا پورا اس کے اندر آیا ہے, یہاں تک یہ مسلم ہے, آگے واو نون کا اضافہ ہوا ہے, تو یہ بنا جمع سالم. جب پورا سنگولر اپنے اندر لے کے واو نون کے اضافے سے, اور پورا سنگولر لے کے یا نون کے اضافے سے, اس کو جمع سالم کہتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں مومن میں بھی مومن پورا اور آگے واو نون مومنون, صالح پورا اور واو نون صالحون. تو جب مذکر پورے کا پورا جمع کے اس میں آ جائے تو ہم اس کو جمع سالم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذرا مجھے بتا دیں, جمع سالم. سالم کیا ہوتا ہے ویسے اردو میں؟ سالم پورا. لوگ سالم بکرا کھا جاتے ہیں, ہے نا, تو اینی ویز سالم ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. بردر ابراہیم کہہ رہے ہیں کمپلیٹ. ہاں ویری گڈ, صحیح ہو گیا, آپ نے صحیح فرمایا. چلیں جی, اب ہم اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہوا وہ, ہم وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, اور نحن ہم سب, جو ہم نے پہلے پڑھا. آج ہم جو ہے نا اس کو تھوڑا بدل کے کہیں گے اس کا. پہلے تھا نا وہ, اب کہیں گے اس کا. تو وہ ہوا کی جگہ نیا لفظ استعمال ہوگا, ہو, اس کا. اور ہم ان سب کا, تو ہم سیم ہی رہتا ہے, وہ سب کے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی. اور یہ انتا کی جگہ آ جائے گا کا. یہ بھی, یہ جو ابھی ایا میں آیا ہے کا آپ کا, اور یہ میرا, اور کم آپ سب کا, اور نہ ہمارا. اب ذرا آپ سارے تیار ہوں, پہلے تیار ہوں, اور آپ کو میں خوشی کی خبر یہ سنا دوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے ہی کرنا ہے, ہر ایک نے ہاتھ ہلانا ہے. ٹھیک ہے, ایمان والو, جس نے ہاتھ نہ ہلایا پتھر کا ہو جائے گا. سوری, آپ کو ویسے ہی لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں. کوشش کریں کہ آپ سارے میرے ساتھ ہاتھوں کا اشارہ کریں. وہ اس لیے, کس لیے کہ یہ جو ٹکڑے ابھی آپ سیکھنے جا رہے ہیں قرآن کی ہر لائن میں آتے ہیں, ہر لائن میں. ابھی میں سیمپل دکھاؤں گا, اگر آپ کے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے تو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. یعنی آج ہمارا قرآن سے ایک بڑا خاص تعلق قائم ہونے جا رہا ہے, تو آپ اس خاص تعلق کی خاطر تھوڑی محنت کریں نا. آئیے رائٹ ہینڈ سائڈ پر, ہمارے رائٹ ہینڈ سائڈ پر اس طرف اشارہ کر کے, سیدھے ہاتھ سے ایک انگلی سے اشارہ کر کے ہم کہیں گے ہو اس کا, ہو اس کا. جیسے ہم نے پہلے ہوا بولا تھا نا وہ, اسی طرح ہو اس کا. ہم ان سب کا. اچھا فرق کیا ہے؟ کل جو ہم نے ہم پڑھا ہے, ہم وہ سب,
وہ اکیلا آتا ہے, اکیلا الگ سے لکھا ہوا ہم. یہ ہم جڑ کر آئے گا کسی لفظ کے ساتھ, لا ہم اس طرح جڑا ہوا آئے گا, تو ان سب کا, ہم ان سب کا, جی بالکل دیر, ان سب کا, کا آپ کا, کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. 6 اشارے ہوئے. پھر کریں, ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. الحمدللہ. اب آپ میں سے کوئی کروائے 2-3 دفعہ, پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی سسٹر مشال تنویر کروائیے پہلے آپ, اشاروں کے ساتھ کروانا, ٹھیک ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, کسی اور کو آ رہی ہے؟ سسٹر مشال آپ نے خود کا, اینی ویز چلیں. سر میں کراؤں, نیکسٹ ہے سسٹر مریم. سسٹر مشال آواز آ رہی ہے؟ کروائیے. ہو اس کا, آ رہی ہے, کروائیں. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, اور نہ ہمارا. ایکسیلنٹ, بہت اچھا, بالکل ٹھیک کروایا. سسٹر مریم فہیم آپ کروائیے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ایکسیلنٹ سسٹر, بہت پیارا. سسٹر رحیلہ آپ کروائیے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, جی میرا, ہم آپ سب کا, نہ ہمارا. ہمارا. ایکسیلنٹ. اچھا سسٹر اقرا سعید, آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کتنے اشارے سیکھے ہیں ابھی. سسٹر اقرا سعید, یہ کتنے اشارے سیکھے ہم نے آج؟ 6. آپ کی آواز نہیں آ رہی لیکن مجھے 6. ایکسیلنٹ. اچھا سارے بتا رہے ہیں 6. آج آپ کو مزے کی خبر اور سب کو مبارکباد, آپ نے قرآن میں آنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں اشارے سیکھے ہیں. یہ دیکھیے تقریباً ہر لائن میں یہ اشارے آتے ہیں, 10,000 سے زیادہ بار یہ 6 اشارے آتے ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, یہ ہی ہو کی طرح ہی ہے, یہ ہی بھی پڑھا جائے گا, ہو بھی. اگلی لائن میں دیکھیں, باسن شدیدا من لدنہ, ہو. اس سے اگلی لائن میں دیکھیں ان لہم, یہ دیکھیں لا ہم, میں نے کہا تھا جڑ کے آتا ہے یہ, ان لہم اجرا حسنا. اب میں اگر قرآن اٹھاؤں, میں کہیں سے رینڈملی کوئی بھی پیج کھولوں گا, کوئی بھی پیج, یہ میں نے ایک پیج کھولا ہے اور اس کی پہلی لائن کے اندر ہی یہ 12واں پارہ کھلا ہے, وما من دابہ, پہلی لائن کے اندر ہی آ رہا ہے وآتانی منہ, یہ ہو, منہ رحمتاً فمن ینصرنی, یہ والا, من اللہ من ان عصیتہ, یہ پھر ہو آ گیا. ایک لائن میں 2 3 بار. تو حاضی ہی آگے آ رہا ہے اگلی لائن کے اندر, لکم آ رہا ہے, حاضی ناقۃ اللہ لکم, لکم یہ کم آ رہا ہے, کم. آیتاً فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها, اور یہ آگے فیأخذکم, پھر آ گیا کم, اور پھر آگے آ رہا ہے دارکم, اور فلما جاء امرنا نجینا, نا یہ نہ آ رہا ہے, ہم نے. تو یوں قرآن کی ہر لائن میں یہ آئیں گے. تو الحمدللہ آج آپ کا اس کتاب کے ساتھ ایسا زبردست تعارف ہو گیا, اب کوئی صفحہ ایسا نہیں بچا جس پر آپ کی کسی چیز کے ساتھ جان پہچان نہ ہو. تو الحمدللہ اس سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور یہ نیت پکی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن سیکھنے کے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے, پورے شوق سے سیکھنا ہے, اور جو بھی ہے وہ سیکھنا ہے تاکہ اس کتاب سے ہم اور اللہ کے اس کلام سے ہم روشناس ہو جائیں, اور جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں
تو ہمیں یہ ہم فیل نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی. آئیے آج کا نیا لفظ ہے وہ ہے رب. رب کا مطلب ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا ڈیٹیل سے, رب پالنے والا. اب رب جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے. ٹھیک ہے, پتہ چل رہا ہے یا نہیں بتائیں؟ ہاں ٹھیک ہو گیا, پالنے والا, کوئی بھی پالنے والا. تو ہم یہاں پر اب اس کو جوڑیں گے, ہم اس کو جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ یہی جو ضمائر ابھی ہم نے پڑھے نا ان کے ساتھ ہم ان کو جوڑتے ہیں. آئیے تو یوں ہم نے جوڑا, اب یہ جوڑ کر پڑھتے ہیں اس کو. ربو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, ربنا ہمارا رب. تو کر لیا ایک دفعہ آپ سب نے میرے ساتھ اشارہ؟ ہاں چلیں ذرا تھوڑا تیز کروانے لگا ہوں, سارے کریں میرے ساتھ. ہاتھ کا اشارہ کرنا پھر آپ سے کرواؤں گا. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, یہ ہم سب کا رب. اور اصل میں آپ کی اتنی اچھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ اس طرح کروا سکیں. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. تو ابھی نہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ مجھے یقین ہے آپ سب کی یہ پریکٹس ہو جائے گی. تو یہ چیلنج بھی لے لیں آپ. چلیں اب آپ سے کرواتے ہیں. مسز سلمان احمد آپ کروائیے, انمیوٹ کیجئے خود کو اور کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. سر اس کو ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ربنا نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ربنا ہمارا رب اور ربنا تھوڑا فرق ہے. یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے. اس سے عربی میں آپ سب کو میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ہے. ذرا سا اوپر نیچے کیا معنی بدل گیا, معنی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں ہم پڑھیں ربنا ہمارا رب, اور ربی بھی آیا ہے میرا رب. اس کو شوق سے پڑھیں. اب آپ کو اس کا ٹکڑے بھی پتہ ہے, آپ کو معنی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, سسٹر صبا عمران آپ دہرائیے اشاروں کے ساتھ. ربہ اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا تمہارا رب ان سب کا رب, ربو کا تمہارا رب, ربی میرا رب, ربکم تم سب کا رب, ربنا ہمارا رب. جی بردر اشتیاق, محمد اشتیاق انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, آپ کروائیے. بردر ابراہیم آپ ادھر ہینڈ ریز کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کروانے کے لیے, وہاں کیوں میں آئیں. اس کا ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہم سب کا رب. ماشاءاللہ بہت پیارا کروایا بیٹے. سسٹر ارشی آپ کروا دیں. اس کا رب, ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. بہت خوب سسٹر, آپ نے بالکل صحیح ادائیگی کی الفاظ کی. تو ایک اور یہاں پہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں, ربو ہو جو ہے نا, ربو ہو اس کو آسانی کے لیے ربی ہی بھی پڑھا جاتا ہے, وہ معنی ایک ہی ہوگا, ربو ہو ربی ہی اس کا رب. اسی طرح ربو ہم کو ربی ہم بھی پڑھا جائے گا, ربی ہم معنی وہی ہوگا, ان سب کا رب. یہ عربوں نے, یہ عرب لوگوں کی زبان ہے تو ان کے بولتے وقت آسانی کے لیے وہ ربو کی جگہ ربی ہی بھی کہہ دیتے ہیں تیزی میں. تو قرآن میں جہاں ربی ہی لکھا ہوا ہے وہی معنی اس کا رب, ربی ہم ان سب کا رب. ٹھیک ہے, تو آئیے آج کی بول چال. اب دیکھیں آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی 2-3 کلاسز کے اندر, یا تیسری کلاس ہے, آپ عربی بول چال شروع کر دیں گے. اب اگر میں آپ سے پہلے کہوں من ربو ہو, پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ترجمہ نہیں کرنا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کا معنی سمجھ آ گیا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں. من ربو ہو معنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا. ہاں ویری گڈ. نہیں, یہ کوئی کچھ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں اور صحیح ترجمہ نہیں کر رہے, تو میں کسی کو لیتا ہوں یہاں پر. من ربو ہو, سسٹر تطہیر آپ بتا سکتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ انمیوٹ کیجئے خود کو.
من ربुहु आपका रब उसका रब कौन है. वेरी गुड. असल में मन है कौन, रब्बुहु उसका रब, तो उसका रब कौन है, ये सवालिया है. एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट. अब सिस्टर फाइजा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जवाब में हमने कहा है रब्बुहुल्लाह, तो इसका क्या मतलब हुआ? इन सब का रब कौन है? नहीं, रब्बुहु अल्लाह जवाब दिया हमने, तो जवाब का क्या मतलब उर्दू तर्जुमा करें? इन सब का रब अल्लाह है. उन सब का नहीं, ये रब्बुहु है, एक वाला हु. उसका रब अल्लाह है. हाँ माशाल्लाह, ये ख्याल रखना है, हमने गड़बड़ नहीं करनी चीजें. ठीक है. अब मैं अगर पूछूं आगे सिस्टर उम्मे कुलसूम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आपने जवाब देना है मुझे. मन रब्बुहुम, जवाब में क्या कहेंगी आप? मन रब्बुहुम. सिस्टर उम्मे कुलसूम खुद को अनम्यूट कीजिए. चलें, वो नहीं कर रही. इब्राहिम अबसार, आप कीजिए. अल्लाह उसका रब है. उन सब का रब. मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है? और रब्बुहुमुल्लाह, अल्लाह उनका रब. सबका रब अल्लाह है. बस अब ये आपने खुद ब खुद आ गया, आपने अरबी में जवाब देना मुझे. मन रब्बुहुम बताएं. मन रब्बुहुम, जवाब में कहेंगे रब्बुहुमुल्लाह. ठीक है जी, सही हो गया. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हमें आना चाहिए, और हम इंशाल्लाह अरबी में जवाब देंगे इसका. जब हमसे फरिश्ता पूछेगा मन रब्बू का, आप जवाब में क्या कहेंगे? सिस्टर सबा इमरान बताइए. रब्बी अल्लाहु और अल्लाहु रब्बी, दोनों ठीक है. माशाल्लाह. तो देखिए कितनी खुशी हो रही है. इससे पहले हमें बताया जाता था कि अरबी में फरिश्ते आएंगे, ये सवाल पूछेंगे, तो हमसे जब पूछेगा मन रब्बू का, हम बड़े मजे से जवाब देंगे रब्बी अल्लाह. इस चीज की गवाही भी जाएगी कि अल्लाह, हमने तेरी जुबान अरबी को और तेरे कलाम की जुबान को सीखने की कोशिश की. तो कितनी प्यारी बात हो गई. ब्रदर अहमद चौधरी, अगर मैं आपसे पूछूं मन रब्बुकुम आप सबसे, तो बताएं जवाब में आप क्या कहेंगे? खुद को अनम्यूट करके जवाब दीजिए. आप सबका रब कौन है? मुझे अरबी में जवाब दें. मन रब्बुकुम, जवाब में आप क्या कहेंगे? मन रब्बुना अल्लाह. माशाल्लाह, रब्बुनल्लाहु. आसानी के लिए आप चाहे इस तरह पढ़ लिया करें आप सब, रब्बुना अल्लाहु, और अरबी कुलिये के हिसाब से जोड़ेंगे तो बन जाएगा रब्बुनल्लाहु. ठीक है. अब आप अरबी दान बन गए हैं. खास तौर पे ये सवाल पक्का कर लें, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, और इशारा अपनी तरफ. ठीक है. माशाल्लाह, ये अरबी बोलचाल घर में दोहरानी भी आपने. अब रब की जगह हम दीन लगा के यही टेबल बनाएंगे. आए सारे मेरे साथ दोहराई करें. दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. अगर मैं कहूं अल इस्लामु दीनुना, तो आप मुझे बताएं सिस्टर सरोश कि इसका तर्जुमा क्या होगा? सर रिपीट करें प्लीज. अगर मैं कहूं अल इस्लामु दीनुना, इस्लाम हमारा दीन है. माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक किया आपने. देखिए अब आप लोग अरबी दान बन गए हैं. तो अगर इस टेबल की अरबी बोलचाल करें, और मैं नया लफ्ज आपके साथ नया लफ्ज रख रहा हूं, माँ. माँ का मतलब भी क्या? सवालिया. अब अच्छा, साथ साथ याद रखें कि हमने आ पढ़ा था, अलिफ के ऊपर जबर आ, वो भी था क्या. फिर हमने हल पढ़ा, वो भी सवालिया था. कौन, मन पढ़ा, कौन. और आज ये पढ़े माँ. माँ क्या, माँ का मतलब क्या. तो अब देखें, मैं एक सवाल बनाने लगा हूं ये लगा के, माँ दीनू का. आप सबसे ये सवाल पूछ रहा हूं, माँ दीनू का. तो हाथ खड़े हुए हैं, देखते हैं मैं किसको लेता हूं. सिस्टर मैं ले रहा हूं. अब जरा मैं नए नए लोग भी लूंगा ना, ताकि
सिस्टर सफिया काशिफ, आप बताइए। सिस्टर सफिया काशिफ, अस्सलाम वालेकुम बताएं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, जी, मा दीन का दीन अल इस्लाम, मेरा माशाल्लाह, आप इस्लाम है। वेरी गुड। सिस्टर राबिया बिलाल, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं, आपने खुद कोशिश करनी है, ये चैलेंज भी आपके लिए, ठीक है। अगर मैं ये पूछ लूं कि मा दीनुकुम, तो फिर आप क्या जवाब देंगी? दीनुना इस्लाम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप तो 10 पॉइंट्स लेके पास हो गई हैं। मैंने सामने लिखा भी नहीं था, माशाल्लाह, इट वाज अ चैलेंज, मुश्किल था। तो देखें, अच्छा, जब मा दीनुहु उसका दीन है तो उसी तरफ जवाब, दीनुहुल इस्लाम। मा दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम। जब आपसे पूछा गया तो कॉन्वर्सेशन है, तो आप जवाब में क्या, मा दीनु का, आप कहेंगे दीनी अल इस्लाम, मा दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। तो हमारी बहन आपको रिवीजन की क्लास में बड़ी अच्छी मिसाल दे रही थी। उर्दू में भी ये होता है, अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप आगे से जवाब में ये नहीं कहते आपका नाम ये है, आप कहते हैं मेरा नाम काशिफ है। वही अरबी का कुलिया हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ये 6 टुकड़े अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पढ़े। आए मेरे साथ एक दफा दोहराएं, हु उसका, हम उन सब का, आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। कुरान में 10,000 बार ये लगकर आ रहे हैं हर लाइन के अंदर। ये पक्के कर लेने आपने कल की क्लास से पहले पहले, इतना दोहराएं कि पक्के हो जाएं। मैं इन्हीं टुकड़ों को ना ये अल्फाज के साथ लगा के दिखाता हूँ आपको। ये अल्फाज हैं, सॉरी, हमारे पास ये है किताब, किताब होती है, कलम, पेन, सा, घड़ी, और जव्वाल कहते हैं मोबाइल को, अरबी में जव्वाल मोबाइल को। तो अगर हम कहें, यूं कहें, किताबू का किताबी, कलमू का कलमी, सातु का साती, जव्वालू का जव्वाली। तो क्या मतलब हुआ? किताबू का तुम्हारी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमू का तुम्हारा कलम, कलमी मेरा कलम, सातु का तुम्हारी घड़ी, साती मेरी घड़ी, जव्वालू का तुम्हारा मोबाइल, जव्वाली मेरा मोबाइल। ठीक है, आए। इसके साथ ही हम आज की आखिरी चीज हमारी जो होती है वो होता है नुक्ता तालीम। तो हम कैसे अच्छा सीख सकते हैं, उस हवाले से कुछ पॉइंट्स भी हम रोजाना सीखते हैं ताकि हम अपने सीखने के अमल को तेज करें। तो आज का बड़ा मजे का नुक्ता तालीम है, जरा आपने गौर से इसको सुनना है और इसको अप्लाई करके कुरान को सीखने की कोशिश करनी है। ये हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, इससे पहले हमने कहा था ये बड़ा स्ट्रांग है, इसमें बड़ी कैपेसिटी है, फिर हमने कहा कि इसमें पोटेंशियल है। आज हम कह रहे हैं हाउ डज इट वर्क, हाउ द ब्रेन वर्क्स। दिस ब्रेन वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अल्लाह हैज मेड इट अ ब्यूटीफुल थिंग, बट देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रेन इट, है ना। सॉरी, मैं ये जरा अगर मैं कभी शुरू हो जाऊं तो मुझे बता दिया करें कि आपकी पटरी से उतर गए हैं। तो कमिंग बैक टू उर्दू, कि ये दिमाग हमारा काम कैसे करता है, तो इसको के काम करने का तरीकाकार आज हम जानेंगे। ये मुख्तलिफ तरह से चीजों को महफूज करता है, और वो कैसे करता है ताकि हम अच्छे अंदाज में उसको सीख सकें। मैं आपके सामने एक लफ्ज रख रहा हूं अरबी का, फील। ठीक है, जिन्हें आता है वो जरा कुछ देर खामोश रहें, जिन्हें नहीं आता वो जूं मैं आगे बढ़ूंगा ना, आपने गेस करना है कि ये क्या चीज हो सकती है। फील, अरबी का लफ्ज है फील। अब मैं अरबी के लफ्ज फील के लिए आपके दिमाग की कुछ जो है ना बिजलियां चमकाने की कोशिश करूंगा। ठीक, आइए सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो मैं आपको कहता हूं इसकी साउंड जो है ना बड़ी ग्राउलिंग सी हैवी साउंड होती है, आवाज होती है हैवी। अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि इसको प्रोनाउंसिएट तो करते हैं फील, और इसके लिए और जुबानों में अल्फाज भी हैं, और ये बड़ा सा एक जानवर है, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा। ठीक है, और इसके स्पेलिंग फा या लाम से हैं, फील, और इस वक्त हम इसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये जो बड़ा सा जानवर है ना, इसके बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े कान। ठीक है, और इसकी एक मुख्तलिफ चीज ये है कि इसके आगे एक लंबी सी नाक होती है, और बच्चों को ये बड़ा पसंद होता है।
انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ اس پر سواری کرنا، چڑیا گھر میں اس کو دیکھ لیں تو اس کے پاس جا کے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں. تو اب یہ میں آپ کو مختلف مثالیں دیتا ہوا. اچھا، اس کے بارے میں ایک کہانی بھی ہے قرآن کے اندر کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے ساتھ اس جانور کو لے کر ڈھیر سارے آیا تھا. ہاں ایک مسئلہ ہے، یہ اس کے پاس اسمیل بھی آتی ہے اس کی جو وہ ہوتی ہے نا. تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سب کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا ہے. چلیں اب میں ایک کام کرتا ہوں، اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ عربی کا یہ جو لفظ فیل ہے تو وہ کیا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے. ہاں اب سب کو پتہ چل گیا اس کا نام. اب اگر آپ اس سے بھی بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لیں، چلتے ہوئے دیکھ لیں اس کو. اب تو ہر ایک جو ہے نا بچہ بڑا سب نے کر لیا جی اچھا یہ ہاتھی ہے، ہاتھی میرے ساتھی، اور یہ ایلیفنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری بات میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے، اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جو بھی آپ کو ہم عربی کے الفاظ پڑھائیں گے اس سے ایسوسیٹ کر کے جتنی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان کو لا کر یہ مثالوں کے ذریعے سے ان کو اپنے ذہن میں پکا کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے آج میں نے کہا ما دینو کا، تو ما ہے کیا، سوالیہ. اب اگر آپ اس کو اس سوال کے ریفرنس سے یاد رکھیں گے کہ نہیں مجھے پتا ہونا چاہیے یہ سوال تو ہم سے پوچھے جانے ہیں، من ربو کا اور ما دینو کا. اچھا تو من سوال ہے تو ہم جواب میں کیا کہیں؟ تو اس طرح آپ معنی کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے مثالوں سے. تو یہ طریقہ انشاءاللہ ہم اپلائی کیا کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کے ہم اختتام پر پہنچے. آج الحمدللہ ہمارے الفاظ کا ذخیرہ 33 ہو گیا. یہ قرآن میں 12,000 سے زائد بار آئے ہیں، اور ہم نے اپنے ہوم ورک کرنے یاد رکھنے ہیں. ایک لنک آپ کو بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کام بھی گھر میں کیا کریں سارے، اور اللہ سے دعا ضرور مانگنی ہے. دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. رب زدنی علما، میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو سیکھنے والا بنا دے اور ٹیچر بنیے. دیکھیں آپ اگر ایک لفظ بھی سیکھ رہے ہیں نا، ارد گرد کسی کو پڑھانا شروع کرتے. کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھائی بہن دوست، انہیں ویسے ہی بتانا شروع کر دیں. ابھی آپ سرٹیفائڈ ٹیچر تو انشاءاللہ بنیے گا، پھر پورا کورس کروائیے گا، پڑھائیں گے، بتائیں گے، بڑا فائدہ ہوگا. ہم انشاءاللہ فیوچر میں اس کے ٹریننگ کورسز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، غور کرنے والا، یاد کرنے والا، عمل کرنے والا اور اس پر پھیلانے والا بنائے، اور اسی کی ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.